بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر سے سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ یہ 6 گناہ عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گے۔ یہ 6 گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ وہ عذاب اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اسے یاد کر کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس عذاب کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 6 قسم کی عورتوں کو اس عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ان شعلوں پر اس کا دماغ اور سر ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے، اور جہنم کا داروغہ اس کے سر پر ابلتا ہوا پانی ڈال رہا ہے جس سے اس کا بھیجا سر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ جس کے بعد میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی اور جہنم کے کتے اس کا گوشت نوچ رہے تھے۔ پھر میں نے تیسری عورت کو دیکھا جو اپنے پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کی شرمگاہ سے بدبودار پانی نکل رہا تھا۔ پھر میں نے چوتھی عورت کو دیکھا جس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے پانچویں عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے۔ جہنم کے سانپ اور بچھو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ پھر میں نے چھٹی عورت کو دیکھا جس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ کے راستے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو دہکتی ہوئی آگ کے گرز مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کن اعمال کی وجہ سے نازل ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی عورت جو بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا سر ہنڈیا کی طرح پگھل رہا تھا، وہ عورت تھی جو گھر سے ننگے سر نکلتی تھی۔ یہ عورت اپنے بال نہ محرم سے نہیں چھپاتی تھی، الٹا مردوں کے ساتھ اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیں تو یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کے بال اس کی سطر کا حصہ ہے۔ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کا پورا سطر کے حکم میں آتا ہے، جسے نماز میں چھپانا بھی فرض ہے اور اسے نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں ضروری ہے اور باہر بھی ضروری ہے۔ ناظرین، نامحرم مردوں کے سامنے بال کھول کر آنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا آپ نے اوپر سن لی ہے۔ اللہ تعالی ہماری مسلمان ماں بہنوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دوسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو زبان دراز تھی اور یہ اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتی تھی، حتیٰ کہ اس کی زبان سے اس کا شوہر بھی محفوظ نہیں تھا۔ ناظرین، کچھ عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے، وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں۔ یہ بات مرد کو بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے ہاتھ یا زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اسے مارے پیٹے اور ہر وقت اس کی توہین کرے۔ نہیں، ہرگز نہیں، نہ ہی یہ کام مرد کو شوبہ دیتا ہے اور نہ ہی عورت کو۔ ناظرین، تیسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود
دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق بناتی اور ان سے ناجائز بچے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کر دیتی تھیں۔ ناظرین، ایک مسلمان شریف اور باحیا عورت جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہو، وہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ چوتھی عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیشانی کے ساتھ اور اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی۔ پانچویں عورت جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے بدن سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو ہر بات پر جھوٹ بولتی تھی، دوسری عورتوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے ایک دوسرے کی چغلیاں لگاتی تھی اور ہر وقت دوسری عورتوں کے عیب تلاش کرنے میں لگی رہتی تھی۔ چھٹی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ جس کی شکل کتے جیسی تھی اور جہنم کی آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر پاخانے کے راستے نکل رہی تھی اور جہنم کے دروغے اسے دہکتی ہوئی آگ کے گرز مار رہے تھے، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں رشتہ داروں سے حسد کرتی تھی اور اس حسد کی آگ میں یہ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے جادو ٹونے کرتی تھی اور ان کے ہنستے ہنستے گھر اجاڑ دیتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لے آئے تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے شب معراج کیا ایسا دیکھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کیا ہو؟ یہ سوال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور جسم خوف الہی سے کانپنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت سب سے زیادہ وحشت ہوئی جب میں نے جہنم کا نظارہ کیا، باخدا میں نے جہنم میں اکثریت اپنی امت کی عورتوں کی پائی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اتنے میں ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے کہ یہ کفر سب سے زیادہ کرتی ہیں۔ صحابی نے کہا کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر شوہر ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا سا رہے، اس کا خیال رکھے، پھر بھی وہ ذرا سی غلطی پر کہتی ہیں میں نے تم سے آج تک کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو جب عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں تم عورتوں کی اکثریت ہے۔ تو کہنے لگی اے اللہ کے پیارے حبیب ایسا کیوں ہے کہ ہم اور عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو، اپنی زبان سے ذکر خدا کرنے کی بجائے دوسری عورتوں کی غیبت کرتی ہو، خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں تم سے زیادہ ناقص کوئی نہیں دیکھا۔ تمہاری ایک ترچھی نگاہ ایک اچھے بھلے انسان کی دنیا و آخرت تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔